احتشام صاحب، ابھی الجزیرہ کی یہ رپورٹ کتنی پرٹیننٹ ہے؟ یہ کیپٹڈ اسٹاک ہے ان کے پاس، انٹرسیپٹرز جو میزائلز ہیں ان کا امریکہ کے پاس، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس دلدل میں پھنس چکے ہیں امریکی صدر، لیکن ہر جگہ سے ہم ایک ہی آواز سنتے آ رہے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کر دینا چاہیے. ٹونی بلنکن بھی آج اس حوالے سے بولے ہیں کہ جی اس جنگ کو بند کرنا چاہیے امریکی صدر کو. اس کے علاوہ کیلیفورنیا کے گورنر کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد جس طرح سے میں نے سعودی عرب کے ترکی الفیصل کا بیان بھی یہاں پر کوٹ کیا. تو ریئلائزیشن تو آپ سمجھتے ہیں امریکہ میں ہوگی یا ریمورس بھی ہے؟ اور اگر یہ فیس سیونگ والی جنگ ہے تو کس حد تک یہ فیس سیونگ کو لے کر چلیں گے امریکی صدر؟ دیکھیے آمنہ، جس مشکل حالات میں اس وقت پوری دنیا جا چکی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم اسرائیل کو تو چھوڑ دیں، وہاں پہ تو ان کی اپنے جو فار رائٹ لوگ ہیں انہوں نے تو ایسی کہانی اپنے لوگوں کو سنائی ہے کہ ایک خاصی بڑی تعداد جو ہے نا تھوڑے بہت جلسے جلوس نکلتے ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جی جو ہے نا پورا کا پورا اثر و رسوخ جو ہے نا اسرائیل کا پورا مڈل ایسٹ میں ہو جائے. تو وہ تو چاہ رہے ہیں. امریکہ میں بھی آپ دیکھ لیں جو مرضی کہیں، ابھی بھی آوازیں اٹھتی ہیں وہاں پہ، سول سوسائٹی بڑی وائبرنٹ ہے، میڈیا بھی بہت تک آزاد ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ایک بات سارے لوگ کر رہے ہیں کہ ایک طرف ایران اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ میں جو یہ حملہ کیا گیا ایران پہ، اس کو کوئی بھی انڈورس کرنے کے لیے تیار ہے. میجورٹی آپ دیکھ لیں، سروے آئے ہیں 60% کے قریب لوگوں نے کہا ہے کہ جنگ بند ہونی چاہیے، یہ غلط فیصلہ کیا گیا. آپ ان کی آمنہ باڈی لینگویج دیکھیں، چاہے ٹرمپ ہوں، وزیر دفاع ہوں، مارکو روبیو ہوں. ان کل تو خاص طور پہ جو پریس کانفرنس بار کو اپنا وزیر دفاع کے ساتھ ان کے سینٹ کام کے جرنیل نے کی تھی، تو باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، اور یہ جو کام کر رہے ہیں خود لگ رہا ہے کہ غلط ہے. لیکن اب معاملہ جتنی طرف چلا گیا آگے آمنہ، اس وقت تو پوری دنیا میں پریشانی شروع ہو گئی ہے کہ جنگ تو شروع ہو چکی ہے، اور سروائیول کی جنگ ہے. وہ تو وار آف چوائس امریکہ کی تھی، یہ سروائیول کی جنگ ہے ایران کی. وہ کب تک لڑے گا؟ دیکھیں مجھے تو ذاتی طور پہ لگتا ہے آمنہ کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے لڑنے. مجھے وہ 80s کا یاد آ رہا ہے جب سوویت یونین انٹیکٹ تھا، تو ان کا ایک علاقہ ہے چیچنیا، وہاں پہ بہت زبردست قسم کی بغاوت ہوئی تھی، پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی. لیکن اتنے برے طریقے سے بروٹلائز کیا تھا اس وقت روس نے، اور ان کو تقریباً بالکل زمین سے لگا دیا تھا. وہ لڑتے لڑتے مر گئے. انہوں نے جس کو کہنا چاہیے ہتھیار نہیں اتارے تھے، نہیں چھوڑے تھے انہوں نے. تو یا تو ایران اس طرف جائے گا کہ ٹھیک ہے بھئی اگر ایسی ہے تو ہم لڑیں گے. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، جتنا ان کو اکیلا کر دیا گیا ہے. ابھی دیکھ لیں بار بار جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو اب جو گلف ممالک ہیں ان کے سویلین جگہوں پہ تو حملے نہیں کر رہے، ہم تو جناب ان کی ملٹری انسٹالیشن پہ کر رہے ہیں. ابھی تو کل کا دعویٰ ان کا، اگرچہ سعودی عرب نے کچھ نہیں بتایا، وہ جو کہتے ہیں ریاض کا جو دفاعی اڈہ ہے امریکہ کا، وہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم نے مارا ہے، اپنا بیلسٹک میزائل مارے ہیں اور دوسرے میزائل مارے ہیں، ڈرون، جس سے 80-85 امریکی مارے گئے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں ڈینائی کرتے ہیں، لیکن اپنا سعودی عرب کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی. ابھی دیکھیں آمنہ جو امیڈیٹ کنسرن ہے نا مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو پاکستان کی صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بگڑے گی، دیکھیں معاشی اثرات تو پوری دنیا میں آئیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. ابھی مڈل ایسٹ کا نقشہ جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، دیکھیں UAE، قطر، اتنی رونق ہوتی تو ختم ہو رہی. ہمارے یہاں صورتحال کیا لیٹسٹ اب یہی پتہ چل رہا ہے کہ جو تیل اور LNG آتا تھا، یہ جو 25% آپ دیکھ لیں ابنائے ہرمز سے، اسٹیٹ آف ہرمز سے آتا تھا، وہ پاکستان کو جو ملتا تھا، یہ اپنا تیل سعودی عرب سے اور LNG قطر سے، اب وہ رک گئی ہے اس کی سپلائی. ابھی جو لیٹسٹ اطلاعات تو آئی ہیں، وہ ایویشن کا جو نقصان فلائٹ 550 جو رکی ہیں، وہ 20 بلین روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اور دوسری بات ہے کہ شپنگ کمپنی نے پاکستان کا آمنہ ہر کنٹینر جو باہر جاتا ہے اس سے یا آتا ہے، اس پہ انہوں نے فی کنٹینر 1500 سے $2000 جو ہے نا وہ اپنا کہتے ہیں زیادہ لینا شروع کر دیا. اور کراچی میں اور پاکستان میں جتنے کنٹینر آتے ہیں کہتے ہیں 5000 روزانہ کنٹینر آتے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو روزانہ 75 لاکھ سے $1 کروڑ 75 لاکھ ڈالر سے $1 کروڑ ہمیں زیادہ دینے پڑیں گے. تو ہماری صورتحال تو ویسے بھی اقتصادی طور پہ ہماری جو مشکلات ہیں، اب ساری دنیا تو کہتی ہے جنگ بند کریں. جنگ بند کون کرے گا؟ ابھی دیکھیں دونوں طرف سے وہی بات ہوتی ہے، سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے. ٹرمپ صاحب نے کہا تھا جی ہمیں کہا گیا کہ جی جنگ بند کریں، ہم نہیں کریں گے. پھر سب سے پہلے تو ویسے ایران نے کہا تھا ہم نے جنگ بند نہیں کرنی. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہم بھی کوئی اتنی جلدی میں نہیں بند کرنی. ابھی لگ رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا فیس سیونگ کیسے ہو سکتی ہے. فیس سیونگ ایسی ہو سکتی ہے کہ یا تو کوئی بڑے لیول پہ، اس پہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، ان سے چلے میں سوال ہی پوچھ لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس مشاورت کے لیے یہ جو ڈپلومیسی دکھانی ہوگی کس ملک کی بات سنی جائے گی، کیونکہ جنگ کے تو آثار نظر آ رہے ہیں.
اور تیسری جنگ کی لوگوں نے باتیں شروع کر دی ہیں، کون بند کرائے گا؟ اگر بند نہیں ہوتی تو پھر دوسری صورت میں فیس سیونگ امریکہ کو تو مجھے نظر نہیں آتا. آپ دیکھ لیں جو اس وقت وہاں پہ لوگوں کی اوپینین بن چکی ہے وہ تو ان کے خلاف ہی ہے. لیکن یہ بڑے ہٹ درم آدمی ہیں، لوگوں نے بڑی ان سے امیدیں لگائی تھیں، اور یہ وہ بندہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتا تھا میں جنگیں بند کرانے کے لیے آیا ہوں، اب جنگی شروع کروا دی لے کے ہر طرف. تو نہیں لگتا کہ فیس سیونگ جو آمنہ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ فیس سیونگ کیسی ہوگی، مجھے نہیں لگتا. آپ دیکھ لیں امریکہ تو پیچھے نہیں ہٹے گا، اسرائیل نے اپنا باز نہیں ہے نا، وہ تو کرتا رہے گا، شہ لے کے مارتا رہے گا، نقصان پہنچاتا رہے گا. آج سینٹرل ایران اور ویسٹرن ایران جو ہے نا وہ سارا کا سارا انہوں نے بڑے بڑے شہر جو ہے نا انہوں نے ان کی چھاونیاں اور انسٹالیشن تباہ کی ہوئی ہیں. اس صورت میں کسی کو نہیں لگتا کیا ہوگا، پروسیس میں ہمیں بڑا نقصان ہوتا نظر آ رہا. سوال یہ ہے کہ جی کون جنگ بند کرائے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کوئی ہے ایسا؟ غزہ کا جنگ بند کرانے میں دنیا باہر نکل آئی تھی، لوگوں کا سمندر تھا، یورپ میں تھا، امریکہ میں تھا، بڑی کانگریس میں بھی ڈیبیٹ ہوئی، بڑی نکتہ چینیاں ہوئیں. غزہ وہیں کا وہیں جینوسائیڈ ہوتا رہا. اور کیوں ہوتا رہا؟ کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا. اسی طریقے سے اب یہ جو ایران کا ہے، جب تک اسرائیل اپنا فنیشنگ لیول پہ نہیں آ جائے گا. اور اسرائیل کیوں یہ چاہتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے ایمبیسڈر نے جو اسرائیل میں تعینات ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ببلیکل ریکوائرمنٹ ہے، ببلیکل رائٹ ہے، اور یہ اس کی سورہ بھی ہے جو کہ بائبل کی 17 نمبر ہے وہ جو اس کی پیراگراف. تو بہرحال وہ اس کے مطابق ان کا حق ہے. خیر وہ اس سے قطع نظر، لیکن یہ تو بہت دیرینہ خواہش رہی ہے اسرائیل کی اور اس کی نیتن یاہو کی، اور اس میں تو ہمیشہ سے تل ملاتے رہے. کیا انہوں نے پچھلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو پریویل کر لیا تھا B-2 بمبر وغیرہ سے ان کے نیوکلیر فیسلٹیز کو نقصان پہنچانے کے بعد کہ جی ہم نے اپنی فتح حاصل کر لی، ایک ٹرافی لے گئے وہ یہاں سے. اب ان کے پاس اگر فیس سیونگ کرنی ہے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو اپنے قوم کو کہ دیکھیے ہم نے ساری ان کی لیڈرشپ فنا کر دی، سپریم لیڈر کو ہم نے فنا کر دیا. اب یہ ہے کہ ان کی نیوکلیر کے لیے وہ انریچمنٹ کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہے کہ انریچمنٹ نہیں کرتے. فتح ڈکلیئر کر دیں، ایران فتح ڈکلیئر کر دے کہ جی ہم نے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی، دونوں ممالک فتح. لیکن یہ نظر نہیں آتا. فتح ڈکلیئر کرنے کے لیے اس تباہی کے بعد دونوں ملک اپنی فتح ڈکلیئر کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ ہونے نہیں دے گا. جو اسرائیلی لابی ہے اس کے بارے میں جو ان کے تانے بانے ہیں، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، ان کا کوئی رول نہیں آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ہم سفارتی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے؟ عرب لیگ، OIC اور اس لیول پہ کوئی کچھ نہیں ہو سکتا؟ میں آپ کے ناظرین کو سہولت کے لیے وہ جملے جو میں نارملی استعمال نہیں کرتا ہوں، یہ تیرے سارے جو خلیجی ممالک ہیں، ترکی ہے، پاکستان ہے، غزہ کے معاملے میں ان کی کون سی بات سنی کسی نے؟ ہم نے کتنی اپنی بلند آواز سے، گرجدار آواز سے، ڈپلومیٹک انداز سے، جو کہ صحیح کیا، ہم نے آواز سیکورٹی کونسل میں اٹھائی، دنیا میں اٹھائی، OIC میں اٹھایا. چلیں ان ساروں کو چھوڑتے ہیں. 57 ممالک کا بلاک، تقریباً 1 ارب 10 بلین کا یہ بلاک ہے پورا. دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، لیکن انہوں نے 4 میٹنگ کی سیشنز کیے اپنے ہیڈ آف سٹیٹس کی، اور ہیڈ آف مذمت در مذمت، پھر مذمت، دوبارہ مذمت. اس کے علاوہ کچھ انہوں نے کیا؟ کیا اتنی بھی ہمت کی کہ اپنی فضاؤں کو بند کر دیں جہاں سے اتنے ہتھیار و اوزار اسرائیل کو بھیجے جا رہے تھے کہ جینوسائیڈ کرو؟ کسی میں نہیں تھی اتنی ہمت. تو اسی لیے اس لیے امید اور آس لگانا بہت عجیب سی بات ہوگی. اور پھر پاکستان کا سوال، پاکستان تو ہمیشہ جسے اپنے ڈپلومیٹکلی جتنا کر سکتا ہے کر رہا ہے. اتنی دور پاکستان بیٹھا ہوا ہے اسرائیل سے. ان سارے ممالک جو پیٹرو ڈالر سے مالا مال ہیں، جنہوں نے ان کے بہاف پر پاکستان جا کے کہیں کود پڑے، یہ بھی کوئی دانائی نہیں ہے. پاکستان نے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کا انٹرسٹ دیکھنا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. واپس آ جاتے ہیں اس بات پر کہ آپ اکانومی کی بات کر رہے تھے. اکانومی میں جو پروجیکشنز ہوئی ہیں دنیا میں، اور پھر آپ نے کہا کہ اس کو روک کون سکتا ہے؟ روک اس کو یہی کر سکتی ہے جو یہ معاشی ضرب لگے گی امریکہ کو اس میں، کیونکہ غزہ کے معاملے میں معاشی ضرب نہیں لگی تھی اس کو. اس معاملے میں ان کی جب پیٹرول پمپوں پر لائن لگے گی، حالانکہ ان کے پاس اپنا پیٹرول کافی ہے، لیکن اس کی جو پروجیکشن کی ہے، جو معاشیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں 3.5 بڑی آسانی سے پوری دنیا میں اسٹاک گرے گا. بالکل معاش کی لاس اسی طریقے سے امریکہ کے لیے سوچ، اسی طریقے سے آئل 125
$125-130 تک جانے کا اندیا دیا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.